سورۃ البقرہ کے آغاز میں جن 5 نشانیوں کا ذکر ہوا مومنین کا، سب سے پہلی چیز وہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، ہمارے نبی نے بتایا، ہم نے اس کو مان لیا۔ جنت کو، دوزخ کو ہم نے دیکھا نہیں، ہماری شریعت نے، ہمارے نبی نے، ہمارے قرآن نے ہمیں بتایا، اور مومن بندے کا کام ہے کہ اس پر عمل کرنا، اس کو مان لینا۔ فرشتے اللہ کے مخلوق ہیں، ہم نے دیکھے نہیں، ہمارے نبی نے، ہمارے قرآن نے بتایا، ہم نے مان لیا۔ الغرض یہ ایسی چیزیں جو قیامت کا دن ہونا، آخرت پر ایمان رکھنا، یہ ان چیزوں میں سے شامل ہے کہ انسان غیب پر ایمان رکھے کہ رب ہے، اور رب نے یہ زندگی عطا فرمائی ہے جو سانسیں چل رہی ہیں، اور ان سانسوں کا حساب میں نے اور آپ نے رب کی بارگاہ میں دینا ہے۔ وہ غیب پر ایمان، اللہ پر اور اللہ کے مقرر فرشتوں پر، اللہ کے برگزیدہ بندوں رسول اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء و مرسلین پر، اور الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ دوسری نشانی مومن کی یہ کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز ادا نہیں، نماز کو قائم کرنا، یعنی کہ وقت کی پابندی کرنے والا ہی اصل میں مومن ہوا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ نماز ظہر کا وقت ہوا، چلے میں یہ کام کر لوں تو میں ادا کرتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، میں یہ کام کر لوں تو پڑھتا ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے نماز ظہر کا وقت گزر گیا اور عصر کے قریب پہنچا، تو پھر اس نے کہا جناب ٹائم جا رہا ہے، میں نماز ادا کر لوں۔ وہ وقت اس کا گزر گیا تو نماز ادا کر لی، پر وہ نماز قائم نہیں ہوئی، نماز ادا ہوئی ہے۔ تو مومن بندہ وہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مومن کا کام یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتی ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ ہمیشہ ہر حال میں انسان اللہ کے دیے ہوئے پر، رزق پر راضی رہتا ہے، اور اس رزق میں اللہ کی راہ میں ہمیشہ خرچ کرتا رہتا ہے۔ اب ضروری نہیں کہ انسان کے پاس لاکھوں کروڑوں ہو تو وہ خرچ کرے، جس کے پاس 100 روپے بھی ہوتے ہیں وہ ایسے شخص ہیں جو خرچ کرنے والے ہیں، تو وہ اس میں بھی خرچ کرتی ہے۔ اصل میں خرچ کرنا روپے پیسے کے ساتھ تعلق نہیں، خرچ کرنے کا تعلق انسان کے اچھے دل کے ساتھ ہے۔ دل کا سخی ہونا ہی اصل میں وہ خرچ کرنے والا ہے۔ دل کا سخی نہیں ہے تو پھر وہ خرچ کرنے والا یوں ہی ہے جیسے ہزاروں لاکھوں ہونے کے باوجود 10 روپے یا 100 روپے دے دے۔ تو دل کا سخی یہ ہے خرچ کرنے والا کہ بندے کے پاس ہو ہی 1000 روپیہ، اور اس 1000 میں بھی یہ نہ کہ یہ کہہ دے کہ میں نے 500 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، گویا کہ اس نے اپنی کل کمائی کا آدھا حصہ دے دیا۔ اور وہ جس کے پاس لاکھوں کروڑوں ہے تو وہ تو گویا ایسے کہ جیسے ایک سمندر میں سے ایک قطرہ پانی کا اٹھانا۔ لیکن اس میں بھی خرچ کرنے کا اس کی نیت کیسی ہے، اخلاص کیا ہے۔ بہرحال انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، یہ مومن کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے۔ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا، مومن کی تیسری نشانی جو سورۃ البقرہ کے یہ شروع کی آیتوں میں بیان فرمائی گی۔ چوتھی نشانی، پہلی غیب پر ایمان رکھنا، دوسرا نماز کا قیام، تیسرا انفاق فی سبیل اللہ، اور چوتھی آسمانی کتابوں پر ایمان۔ اللہ نے ہم انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے برگزیدہ انبیاء و رسولوں کو بھیجا۔ کوئی نبی کسی قوم کی طرف آیا، کوئی نبی کسی علاقے کی طرف آیا، اللہ نے ہر کسی کو یہ حکم دیا اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور اپنے اپنے رسولوں کی رسالت کا اقرار، اور اللہ کی طرف سے جو احکامات لے کر آئے وہ انبیاء و مرسلین پر صحیفوں کا نازل ہونا، یا پھر جو 4 بڑی آسمانی کتابیں ہیں وہ زبور، تورات اور انجیل شریف کا اور قرآن مقدس کا نازل ہونا، یہ وہ 4 کتابیں، آسمانی کتابیں، ہمارا ان تمام کتابوں پر ایمان ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے تمام یہ کتابیں نازل فرمائی ہیں، لیکن عمل ہم قرآن مقدس پر کرتے ہیں۔ یہودی صرف اپنی اس دین پر عمل کرتے ہیں، عیسائی اپنی دین پر عمل کرتے ہیں، اپنی شریعت پر کرتے ہیں، وہ یہودیوں پر نہیں کرتے، قرآن مقدس پر نہیں کرتے۔
تو یہ دین کتنا پیارا دین ہے اسلام، ان دین عند اللہ الاسلام، یہ اسلام والے سب کو مانتے ہیں، سب انبیاء و مرسلین کو مانتے ہیں، ان پر نازل ہونے والی شریعتوں کو مانتے ہیں، لیکن عمل ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہیں، ہم قرآن مقدس کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم عمل کرتے ہیں۔ ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں رسول اللہ کا فرمان ہے، ہم یہی دو راستوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو احسن طریقے سے سنوارتی ہیں۔ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا یہ مومن کی نشانیوں میں یہ نشانی ہے جو قرآن کے دوسرے صفحے میں شروع میں ہمیں ملتی ہے، اور پانچویں یہ سورہ بقرہ کی جو نشانیاں مومن کی بتائی گئی ان میں سے پانچویں نشانی یہ کہ وہ آخرت پر یقین رکھتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد ہم نے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، اور آج جو ہم کر رہے ہیں یہ سانسیں چل رہی ہیں تو ہم نے ان سانسوں کا بدلہ دینا ہے، ہم سے پوچھا جائے گا، یہ زبان نہیں بتائے گی بلکہ ہمارے جسم کے ہر ایک ایک اعضاء بتائیں گے۔ اس وقت ہماری زبانوں پر تالا لگا دیا جائے گا۔ سورہ یاسین شریف میں قرآن ہمیں بتاتا ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ قرآن بتاتا ہے کہ تمہاری زبانوں کو بند کر دیا جائے گا، تمہارے ہاتھ، تمہارے قدم، یہ تمہارے اعضاء جو ہیں یہ بول بول کر چیخ چیخ کر گواہی دیں گے، اللہ اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ ہاتھ بولے گا، زبان تو بند ہوگی، زبان نہیں بولے گی، ہاتھوں کو اللہ بولنے کی طاقت عطا فرمائے گا، قدم بول کر کہیں گے، کان بول کر کہیں گے اس نے ہمارے ساتھ یہ لغویات سنی، برے باتیں سنتا تھا، یہ گانے فلمیں ڈرامے سنتا تھا، یہ ہمارے بول کر کہیں گے۔ آخرت پر یقین انسان کا اس طرح کہ وہ مومن بندہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں آج جو دنیا میں کر رہا ہوں کل رب کی بارگاہ میں میں نے پیش ہونا ہے، اور جا کر میں نے اس کا حساب بھی دینا ہے۔